نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے رمضان المبارک میں ہمیں ایک جمعہ اور نصیب فرمایا۔ لگ تو ایسے رہا تھا کہ جمعے کی عید ہو جائے گی۔ شکر ہے اس بادشاہ کا جس نے ایک دن ہمیں معافی مانگنے کا اور موقع نصیب فرمایا۔ تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے ہمیں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا رب، تمام موحدین جو معتکف حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کا اعتکاف قبول فرما۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کے تاروں سے زیادہ اللہ ہمارے پیغمبر کو مقام محمود نصیب فرما۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو اللہ تعالی دوزخ سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی آزادی نصیب فرما۔ رمضان اور قرآن، رمضان اور دعا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیغمبر، قل کہہ دیجئے میرے بندوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس کی رحمت نے اس کے غضب کو غالب ہے، اس غضب پر اس کی رحمت۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اسراف کا معنی گناہوں کی کثرت، اپنی جانوں پر جنہوں نے اسراف کیا، معنی کثرت سے گناہ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کثرت گناہ کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونے کا معنی ایمان لانے سے قبل یا توبہ کرنے سے قبل یہ احساس کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا، کیوں کر معاف کرے گا۔ رب شروع سے کہہ رہے عبادی تم میرے ہو، میرے بندو۔ جب یہ کہہ دیا کہ میرے ہو تو اپنوں کو اللہ تو معاف کرتا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور میں اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو۔ دیکھیے دو صورتیں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو میں بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ ہم پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ خبر بھی دے دو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یہ خوف اور امید کی جو کیفیت ہے نا، یہ ایمان کی علامت۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنے شاگرد سے پوچھا نا کیسا پا رہے ہو موت کے وقت، کیا کیفیت ہے؟ کہا ڈر رہا ہوں اس بادشاہ سے اور امید بھی بڑی ہے، امید بھی بڑی ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ ڈر تو ہے ہی ہے کہ اتنے گناہ ہم نے کر لیے اللہ جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے اور پھر کر رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، ان معاف کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ سچی توبہ خالص توبہ، سچی توبہ کا معنی خالص توبہ۔ خالص توبہ میں سب سے پہلے وہ گناہ چھوڑ دے، وہ گناہ ترک کر دے جس کا عادی ہو چکا ہے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ اور اس گناہ پر نمبر 2 ندامت اختیار کر، یہ میرے سے ہو کیسے گیا، یا اللہ میں بڑا نادم ہوں، پشیمان ہوں، پریشان ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا، یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا۔ ندامت اختیار کر۔ اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر 4 اگر کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد میں سے وہ زیادتی ہے تو ازالہ کر دے، اس کا، اس کے پیسے واپس کر دے، اس کے جو زیادتی کی ہے اسے جا کر معافی مانگ لے، تو اللہ تو بڑا معاف کرنے والا۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعرف آخر اہل النار خروجا، میں جہنم میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے شخص کو خوب جانتا ہوں۔ لأعرف، ایسا آدمی ہے رجل یخرج منہا زحفا، اپنے سرین کے بل گھسڑتا ہوا جہنم سے باہر آ جائے گا، باہر آ جائے۔ یہ ایک لمبی حدیث کی چھوٹی حدیث ہے یہاں پر اس جامع ترمذی میں، لمبی حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ ایک بندہ چیختا رہے گا جہنم میں، چیختا رہے، آخر
اللہ کہے گا نکالو اس کو، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے یہاں سے نکال دوزخ سے باہر، کنارے پر ہی کھڑا کر دے، میں تجھے پھر نہیں کہوں گا مجھے آگے پیچھے کر دے، بس دوزخ سے نکال لے، میں مر گیا ہوں، جل گیا ہوں، سڑ گیا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہا نکال لو اس کو، میں کنارے پر کھڑا کر دو۔ اب سامنے جنت ہے اور پیچھے کمر جل رہی ہے دوزخ سے، دوزخ کوئی اللہم اجرنا من النار کھڑا رہے گا۔ اس حدیث میں اس بندے کی بدعہدی کا کثرت سے ذکر، بڑے عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، تھوڑا سا آگے کر دے، پیچھے سے جل گیا ہوں، پھر دوبارہ نہیں کہوں گا۔ رب کہے گا میرے بندے تو نے تو ابھی تو کہا تھا میں دوبارہ نہیں کہوں گا، ابھی تو نے کہا تھا کہ یا اللہ پیچھے سے جل گیا ہوں، تھوڑا سا آگے کر، اسے تھوڑا سا آگے کر دیا جائے گا کہ تپش سے بچ جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کہے گا یا اللہ، وہ سامنے جنت نظر آ رہی ہے، دروازے پر ہی کر دے، اندر نہ بھیج، دروازے پہ کر دے، پھر نہیں کہوں گا تجھے میں۔ یہ ہے وہ شخص رجل یخرج منہا زحفا فیقول یا رب، ایسے پکارا کرو نا اپنے رب کو، یا رب معافی کر دینا، رمضان المبارک کے معافی دے دینا۔ رب دروازے پر بھیج دے گا، کتنے مرتبہ اس کی بدعہدی، دروازے پر دیکھے گا اندر حوریں ہیں، جنتیں ہیں، نعمتیں ہیں، میرے کلاس پھیلے ہوئے، میرے نمازی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میرے رشتہ دار ہیں۔ کہے گا یا رب تو نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا ہے، جہنم سے نکال کے ایسا یہاں لے آیا، یا اللہ دروازے پہ کھڑا کر دیا، اندر ہی بھیج دے، جب دروازے پر ہی آ گیا تو اندر ہی کر دے۔ رب کہے گا جا، یہ اندر جا کر دیکھے گا قد اخذ الناس المنازل، ہر بندے نے اپنا اپنا محل قابو کیا ہوا ہے، یہ اندر چلا گیا، اسے کہا جائے گا فَيُقَالُ لَهُ انطلق الى الجنہ فادخل الجنہ، جا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں یہ جائے گا، فَيَذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ، دیکھے گا کوئی محل خالی نہیں ہے، بھرا پڑا بھرا پڑا، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، رش ہی رش ہے۔ فَيَرْجِعْ، واپس آ جائے گا، فَيَقُول یا رب، دیکھو پیار بندے کو اور رب کا، اللہ اکبر، یا رب قد اخذ الناس المنازل، بندوں نے اپنی اپنی جگہ لے لی ہے۔ رب کہے گا قال فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ، یاد ہے جو دنیا میں تو تھا، G11 یاد ہے، اسلام آباد یاد ہے، وہ وقت یاد ہے تجھے جب تو دنیا میں تھا؟ فَيَقُول نعم، یاد ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے رب کی رحمت، فَيُقَالُ لَهُ تَمَنَّا، آرزو کر، مانگ، سوچ لے اپنے دل میں کیا سوچتا ہے، فَيَتَمَنَّا، یہ آرزو کرے گا کہ خوبصورت محل ہونا چاہیے، حوریں ہونی چاہیے، غلمان ہونے چاہیے، باغ ہونا چاہیے۔ فَيُقَالُ لَهُ، اسے کہا جائے گا وَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، جو تو نے آرزو کیا نا
جا تجھے سارے ہی دیتا ہوں، جا سارے ہی دیتا ہوں، اور وعشرۃ اضعاف الدنیا، اور 10 گنا دنیا بھی دیتا ہوں۔ پہلے پوچھا نا یاد ہے نا تو دنیا میں تھا، کہ جی یاد ہے، کتنا بڑا پاکستان تھا۔ اب رب وہ یاد کروا کے کہتے ہیں جا 10 دنیا کے برابر بھی تجھے جنت میں دیتا ہوں۔ اب یہ جو بات کرے گا نا کہ اندر جگہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، اور رب کہہ رہا ہے تجھے اتنی جنت دیتا ہوں۔ اب اس کی جرت دیکھیے، فیقول اتسخر بی وانت الملک، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اندر جگہ کوئی نہیں اور کہتا ہے اتنی جنت لے لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتسخر بی، میرے ساتھ مسخرہ مذاق، وانت الملک، توحید دیکھو، بادشاہ تو ہے اور بادشاہ کو مذاق، اندر جگہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے جب یہ حدیث بیان کی نا، رأیت رسول اللہ ضحک حتی بدت نواجذ، اللہ کے پیغمبر اتنی زور سے ہنسے کہ صحابہ نے آپ کے اندر کی داڑھوں کی بھی زیارت کر لی۔ انت الملک، اس کو ملک ماننا، پہلے تو بادشاہ تو ماننا، پھر اس کی رحمتیں دیکھ، کہاں سے نکالا ہے، کس حالت میں نکالا ہے، چتڑوں کے بل چل کر آیا ہے، گھسٹ کر آیا ہے، اور رب کہتا ہے پوری دنیا سے 10 گنا تیرا محل بڑا ہوگا۔ یہ کون ہے؟ جنت میں جانے والا آخری بندہ۔ اب سوچئے گا ذرا، جو جنت میں پہلے چلے جائیں گے علماء اہل علم، چشتی صاحب جیسے انشاءاللہ، طاہر حکیم جیسے، حافظ اللہ جیسے، ان کے محلات کتنے ہوں گے؟ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے، انداز گفتگو دیکھ لو اس بندے کا، اتسخر بی وانت الملک، بادشاہ ہو کر مذاق، اللہ اکبر۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا من النار وآخر اہل الجنہ دخول الجنہ، یؤتی برجل، سب سے آخر میں جانے والا جنتی، سب سے آخر میں، فرمایا میں خوب جانتا ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، میں اسے خوب جانتا ہوں، یؤتی برجل، اسے لایا جائے گا، بلاؤ میں اس بندے کو، بلاؤ اس بندے کو، اللہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا فیقول سلوا عن صغار ذنوبی وَأَخْبِئُوا كِبَارَهَا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لے کر آؤ اور بڑے بڑے گناہ سارے چھپا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے گناہ، جاتے ہوئے سائیکل کو تالا لگا دیا تھا، موٹر سائیکل کو، اور ہیلمٹ چھپا دیا تھا اور چلا گیا، پیچھے مالک ڈھونڈ رہے ہیں، چھپا سامنے دیا، آگے پیچھے کر دیں، جوتی چھپا دیتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ، اللہ اکبر، اور میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ لے کر آؤ اور بڑے بڑے گناہ چھپا دو، اس کے مخفی رکھو۔ فَيُقَالُ لَهُ عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا، اب اسے کہا جا رہا ہے یوم کذا و کذا، تو نے فلاں دن فلاں وقت فلاں گناہ کیا تھا، دیکھو چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے ہوئے سارے، عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، قال، کہا جائے گا یہ سب کچھ کیا تھا، یہ سارے گناہ کیے تھے، سارے کیے تھے، سارے کیے تھے یار۔ فَيُقَالُ لَهُ، اللہ اکبر، کہا جائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ، اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ رب کی رحمت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کے ہر بدی کے بدلے ایک نیکی دے دو۔ اب اس بندے کا
حوصلہ دیکھو، جرت دیکھو، انداز گفتگو دیکھو. جب اس نے دیکھا کہ رب کی رحمت جوش مار رہی ہے اور گناہ چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی یہ نیکی، یہ گناہ، یہ نیکی، یہ گناہ، یہ نیکی، اب یہ کیا کرتا ہے؟ یا رب یا رب، اے اللہ لقد عملت اشیاء ما اراها ہا ہنا، میرے بڑے بڑے گناہ وہ تو نظر نہیں آ رہے، وہ کدھر ہیں؟ اس کا معنی کیا کہ ان کے بدلے بھی نیکی دے دے یا رب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قال فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. یہ کہہ کر اللہ کے پیغمبر اتنے زور سے ٹھٹا مارا کہ آپ کی داڑھیں صحابہ نے زیارت کر لی کہ کیسا آدمی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے نیکی ملنے لگی تو یا اللہ میرے وہ گناہ کدھر، نظر ہی نہیں آ رہے. حدیث کا لفظ ہے، دیکھتا ہے یا جی یا اللہ وہ گناہ کدھر ہیں جو بڑے بڑے میں نے کیے تھے. معنی کیا کہ اس کے بدلے بھی اللہ جب رحمت برس ہی رہی ہے تو دے ہی دینا. اے رب سے مانگا کرو، وہ بڑا رحیم ہے. رمضان ہے تو ایک مرتبہ تو کہہ دینا یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دینا، ربی اغفر لی، ہائے ہائے ربی اغفر لی. ایک مرتبہ تو کہہ دینا اللہ سے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال ابو سعید فمن شک فلیقرأ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. فرمایا جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لیا جائے گا، باہر آ جائے گا جس کے دل میں ذرہ بر مثقال ذرہ بھی ایمان ہوگا، وہ جہنم سے ضرور نکالا جائے گا. ایمان کیا ہے؟ ان درباروں سے ہٹ جاؤ، مقبروں سے ہٹ جاؤ، پیروں سے ہٹ جاؤ، فقیروں سے ہٹ جاؤ. ایمان کیا ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں اور مولویوں سے ہٹ کر ایک امام محمد الرسول اللہ کی اتباع کر لو، یہ ایمان. آپ کو تیسری کلاس میں پڑھایا گیا تھا ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ. یہ کیسا ایمان ہے کہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے، نماز حنفی پڑھتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور قبر پر جا کر سوال کرتا ہے قبر والے سے؟ ان النبی قال یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالا جائے گا، وہ باہر آئے گا. لیکن ایمان کو سمجھو، ایمان کیا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی محمد کے علاوہ کوئی شخص قابل اتباع نہیں. ایک شخص پورا قرآن یاد کر لے، پوری تفاسیر یاد کر لے، پورے اقوال صحابہ یاد کر لے، ساری زندگی تہجد گزار بن جائے، با جماعت نماز پڑھنے لگ جائے، پوری امت کے علماء کی کتابیں حفظ کر لے، قابل اتباع نہیں ہو سکتا. قابل اتباع صرف وہ ہے جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. یہ رمضان المبارک ہے، توبہ کر لو، آج اپنی اپنی نمازوں کو درست کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو چاہے کروں پھر گناہ کروں جب نکل ہی آؤں گا جہنم سے. یہ حدیث سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے. اللہ اکبر، کہ جہنمی کے پاؤں پر آگ کے 2 کوئلے رکھ دیے جائیں گے اور وہ سمجھے گا سب سے کم عذاب اس کو ہوگا، وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب جہنم میں مجھے ہی ہو رہا ہے. یہ حدیث جرت نہیں سکھاتی، یہ حدیث سکھاتی ہے اگر بشری تقاضے سے گناہ ہو گیا تو رب بڑا رحیم ہے، کہہ دے فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، میری زندگی بدل دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء.
میں نے جنت میں جھانکا، میں نے جنتیوں کی اکثریت کو، فقیروں کو دیکھا جو جنت میں موجود تھے، فقیروں کو دیکھا۔ 500 سال پہلے امیروں سے غربا جنت میں چلے جائیں گے، طوبیٰ للغرباء۔ میں نے جنت میں جھانکا، مجھے کثرت سے جنتی فقیر نظر آئے، غریب نظر آئے، گزارا کرنے والے آئے، صابر نظر آئے، شاکر نظر آئے۔ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، میں نے دوزخ میں جھانکا، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ اوپر عورتیں آئی ہوئی ہیں، اتقاء میں بھی بیٹھی ہوئی، توجہ سے سن لیں۔ کیوں عورتیں کیوں جہنم میں؟ ناشکری، سب سے پہلے ناشکری۔ کچھ خاندانوں کا تو وتیرہ ہوتا ہے جسے ہم جانتے ہیں باقاعدہ، جہاں 4 بہنیں کٹھی بیٹھی، 2 کٹھی بیٹھیاں، کزن آپس میں بیٹھیاں، خاوندوں کی غیبتیں، خاوندوں کی بدگوئیاں، خاوند کی شکایتیں، میرا تو ایسا اور ایسا، سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ عورتوں میں ناشکری کا مادہ۔ ایک عرب کے عالم تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی، کبھی اپنی بیوی کی نافرمانی نہیں کی، جو کہا دے دی۔ ایک مرتبہ میں نے کسی میٹنگ میں جانا تھا، بیوی نے کہا آؤ سسرال چلیں، رستے میں نے کہہ دیا نہیں آج نہیں، بس کہتے کہنے کی دیر تھی، کہنے لگی جب سے تیرا میرا نکاح ہوا میں نے خیر تو تیرے اندر دیکھی نہیں۔ ناشکری۔ میں دیکھتا ہوں ہماری سیٹ ہی ایسی ہے، دنیا اپنا دامن آ کر ننگا کرتی ہے، شکایتیں کرتی ہے، بتلاتی ہے۔ ناشکری، کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں دیتا، نہیں وقت نہیں دیتا، مولوی بنا پھرتا ہے مسجد میں، مولویوں سے یوں شکایتیں عورتوں کو، جب دیکھو جلسے میں، جب دیکھو کانفرنس میں، جب دیکھو دورے پر، ٹائم ہی نہیں ہے نہ اولاد کے لیے نہ بیوی کے لیے۔ ناشکری، شکر نہیں کرتی تیرا خاوند، تو اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائے گی۔ وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہے، دن رات سبق پڑھا رہا ہے، دن رات محنتیں کر رہے ہیں۔ ناشکری۔ اور نمبر 2، زیب و زینت کی دل دادا۔ خاوند آئے تو ایسے پھرتی جیسے مسلن پھرتی ہو گھر کے اندر، جمعدار پھرتا ہو جیسے، لباس، شکل صورت، اور اسے کہہ دو کہ سہیلی کے گھر دعوت ہے افطاری رات، اس کو 5 منٹ میں تیار ہو جائے گی، جیسے بیوی اس کی ہے، اس کی تو ہے ہی نہیں، جس کے جو گھر میں رہتا ہے۔ توجہ سے سن لو، اللہ کے پیغمبر کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے عورتوں کو ڈرایا، آخرت کی فکر عورتوں میں بڑی کم ہوتی ہے، بڑی کم ہوتی ہے۔ یہ پکا لوں اور یہ کھا لوں، یہ پہن لوں اور یہ سنوار لوں، آخرت۔ لیکن ان کے لیے جنت ہے بھی بڑی آسان، 4 کام ہیں، 5 نمازیں، 30 روزے، عزت کی حفاظت، جو آخری بات ہے نا خاوند کی اطاعت و فرما برداری، یہ کون کرے؟ یہ تو اماں عائشہ ہی کرتی تھی، بس ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ کثرت سے جہنم کے اندر، دوزخ میں جائیں گی اس وجہ سے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جھانکا، میں نے دیکھا یہ عورتیں، اس لیے عید کی نماز پر بالخصوص عورتوں کو توجہ دلا رہا ہوں، صدقہ لے کر جانا۔ پیغمبر نے عورتوں کے پاس جا کر خطبہ دیا، ارشاد فرمایا، کہا صدقہ کرو تم کثرت سے جہنم میں۔ پوچھا اللہ کے پیغمبر کیوں؟ ناشکری۔ یہ عورت خاوند کی اطاعت و فرما برداری کر لینا، خاوند کی اطاعت و فرما برداری کر لے، جنت میں چلی جائے گی، جنت میں چلی۔ لیکن خاوند کی اطاعت کرے کون؟ خاوند کو ایسے دھونی دے کر رکھ کہ وہ کہتا ہے جتنے گھنٹے باہر گزر جائیں شکر کروں، اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں نہیں گیا، گھر میں نہیں گیا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان عورتوں کو ہدایت نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ سمیت ابا امامۃ یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کوئی سوال ہی پوچھا نہیں جائے گا، کوئی عذاب ہی نہیں دیا جائے گا. دعا کرو اللہ ہمیں اس میں نصیب فرما دے. دعا کرو اللہ ہمیں اس میں نصیب فرما دے. ہائے ہائے. مع کل 1,070,000 اور ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000. اللہ اکبر. ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000، ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70,000. اللہ اس میں ہمارا نام، دعا تو کرو نا اللہ ہمارا اس میں نام شامل کر دے. اور پھر آخری بات آج کے خطبے کی بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ اکبر. وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي. پھر میرے رب کے 3 لب ہوں گے جو جہنم سے نکال کر اللہ اسے بھیج دے گا، جاؤ جنت. رب کے لب کے ایسے ہے، اس کے تو اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ کیسے ہیں کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا دنیا میں، کوئی نہیں بتا سکتا رب کی ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے. یہ 70,000 جا رہے ہیں جنت میں، پھر ہر ایک کے ساتھ 1,000 کے ساتھ 70,000. اور پھر لب کی رحمت جوش بھرے گی، 3 لب پکڑ کے بندوں کے کہا تم بھی چلے جاؤ، کوئی حساب نہیں کوئی عذاب نہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. اب رب کے لب، اللہ کتنی دنیا آئے گی، کیا پتا اس نبی کی ساری امت ہی آ جائے. دعا کرو اللہ ہمیں شامل فرما دے. یہ رمضان، یہ قرآن، یہ رمضان، یہ دعا، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہو، کبھی نہ ہو اللہ کی رحمت سے نا امید. آخر دعوت